جنگ بدر یہ لڑائی 2 ہجری میں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی۔ مکہ والے ہر سال تجارت کا سامان لے کر ملک شام جایا کرتے تھے۔ اس تجارتی قافلے پر ان کی جنگی طاقت کا دار و مدار ہوا کرتا تھا۔ 2 ہجری کو بھی ان کا قافلہ ملک شام گیا ہوا تھا۔ جب قافلہ لوٹتے ہوئے مدینے کے قریب پہنچا تو مسلمانوں کی رائے ہوئی کہ ان پر حملہ کیا جائے تاکہ کافروں کی طاقت کی بنیاد ہی مٹا دی جائے اور انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 314 جانثار اور مہاجرین اور انصار کو ساتھ لے کر مدینے سے نکلے۔ ادھر ابو سفیان جو کہ اس قافلے کا سردار تھا، مسلمانوں کے اس ارادے سے کسی طرح خبر ہو گئی۔ انہوں نے فوراً ایک سوار کو مکہ دوڑایا اور خبر دی کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ فوراً مدد کو پہنچے اور خود راستہ بدل کر قافلہ سمندر کے کنارے کنارے نکال لے گئے۔ مکہ والے پہلے ہی سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، بس اپنے قافلے کے واپس آنے کا انتظار تھا۔ انہیں جو یہ خبر ملی تو 1000 آدمیوں کا لشکر لے کر نکل پڑے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا تجارتی قافلہ تو نکل گیا ہے اور ان کی زبردست فوج مقابلے کے لیے آ رہی ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ آگے بڑھا جائے یا مدینے کو واپس لوٹایا جائے۔ کچھ صحابہ کی رائے ہوئی کہ کیونکہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے اس لیے لوٹ جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، خدا نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے یا تو ہمارے ہاتھ قافلہ آئے گا یا ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ چونکہ قافلہ نکل گیا اس لیے فتح یقین ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، خدا کی طرف سے جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی قوم کی طرح نہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جواب سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دی اور انصار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تم لوگ اپنی رائے ظاہر کرو۔ یہ بات سن کر سعد بن معاذ سردار اویس آگے بڑھے اور کہا، یا رسول اللہ، جب ہم آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کو خدا کا سچا نبی مان لیا، پھر خدا آپ کو جو حکم دے کر گزریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قسم خدا کی اگر آپ سمندر میں کودیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں کودیں گے۔ انصار کے اس جواب سے حضور کا چہرہ مبارک چمک اٹھا اور بہت خوش ہوئے۔ مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام بدر ہے، وہیں قریش کی فوجیں اتری ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا اور وہاں پہنچ کر ایک چشمے کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو صبح کے وقت دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ ایک طرف 1000 کا لشکر اور دوسری طرف 314 صحابی رسول تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفوں کو درست کیا اور پھر خدا سے دعا مانگی، اے اللہ، یہ قریش کے کافر غرور میں مست ہو کر تیری نافرمانی کرتے ہیں اور تیرے رسول سے جھگڑتے ہیں، جس مدد کا تو نے وعدہ کیا اسے پورا کر۔ اس کے بعد دونوں فوجوں میں سے ایک ایک آدمی لڑنے کے لیے نکلا، پھر دونوں فوجوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی اور خدا کے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس لڑائی میں قریش کے تقریباً 70 سردار مارے گئے، جس میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی تھا، اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کی جماعت میں صرف 12 شہید ہوئے۔ کافر قیدی جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ان کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، ان لوگوں نے ہمیشہ آپ کو تکلیفیں پہنچائی اور آپ ان میں سے ہر ایک کو ان کے مسلمان رشتہ دار کے ہاتھوں سے قتل کرائیں، تاکہ ایک طرف یہ اپنے کیے کی سزا کو پہنچے اور دوسری طرف دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دل میں مشرکوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اب خدا نے آپ کو ان پر فتح دی ہے تو ان پر رحم ہی کیجیے اور ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیجیے تاکہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں اور ان کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا موقع باقی رہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیسی ہے، جنہوں نے فرمایا، اے خدا، جس نے میری پیروی کی وہ میری جماعت میں سے ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس کو بخشنے والا ہے اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اور اے عمر، تمہاری مثال نوح علیہ السلام کی سی ہے، جنہوں نے دعا مانگی، اے اللہ، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑنا، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو پسند فرمایا۔ جو مالدار قیدی تھے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، اور جو غریب قیدی تھے ان سے کہا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں اور آزاد ہو جائیں۔